ایان کے وہ الفاظ حریہ کے دل پر ایک اور زخم لگا گئے۔ مجھے امید ہے تمہیں اب تک میری ہر بات یاد ہوگی۔ حریہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ ایان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور سرد لہجے میں بولا، یہ رشتہ آج بھی میرے لیے صرف ایک مجبوری ہے، اس لیے کبھی مجھ سے کسی حق یا محبت کی امید مت رکھنا۔ میری زندگی میں جو جگہ زارا کی ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ حریہ نے اپنی نم آنکھیں جھکا لیں۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا، یہ جہاں تم دلہن بنی بیٹھی ہو، یہ صرف زارا کی جگہ ہے۔ اور پھر اس نے اتنا کہتے ہی حریہ کو ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور خود ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ جبکہ حریہ پوری رات صوفے پر بیٹھی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے مگر دونوں کے درمیان فاصلہ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ ایان صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ وہ اب اپنے والد کی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر کام سنبھال چکا تھا اور اسی کمپنی میں زارا بھی ایک اہم عہدے پر کام کر رہی تھی۔ ان دونوں کا زیادہ تر وقت ساتھ ہی گزرتا، کبھی میٹنگ کے بہانے، کبھی کافی اور کبھی آفس کے بعد ڈنر۔ ایان شاہ کو حویلی واپس آتے آتے اکثر رات کے 11 یا 12 بج جاتے۔ حریہ نے بھی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں بطور ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تھی۔ صبح سے شام تک مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی، ہر مریض کے ساتھ نرمی، ہر تکلیف میں صبر اور ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے والی حریہ۔ مگر اس کے دل کا درد کسی کو معلوم نہ تھا۔ اسپتال میں سب سے ایک مضبوط ڈاکٹر سمجھتے تھے، کسی کو معلوم نہ تھا کہ سفید کوٹ کے اندر ایک ایسا دل دھڑکتا ہے جو ہر روز ٹوٹتا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کاموں میں اتنے ہی مصروف تھے کہ ایک دوسرے کی زندگیوں سے لا علم تھے کہ ایک شام اسپتال میں ایک ضعیف خاتون کو دل کا دورہ پڑا۔ حریہ نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ان کی جان بچا لی۔ ہوش میں آتے ہی بوڑھی خاتون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے بیٹی، تمہیں تمہاری محبت نصیب کرے۔ یہ دعا سنتے ہی حریہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مسکرا تو دی مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی نام گونجا، ایان شاہ۔ رات کو جب وہ گھر لوٹی تو ہمیشہ کی طرح پورا گھر خاموش تھا۔ ایان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کپڑے بدل کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور سجدے میں جاتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ یا اللہ، اگر ایان میری قسمت میں ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ میں اس سے کوئی دولت، کوئی آسائش نہیں مانگتی، بس اس کے دل میں میرے لیے ایک چھوٹی سی جگہ دے دے۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں مگر سننے والا صرف اس کا رب تھا۔ اسی وقت باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ ایان واپس آ چکا تھا اور حسب معمول اس کے کپڑوں سے زارا کے پسندیدہ پرفیوم کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ حریہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے جیسے ہر رات وہ کرتی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے درد کو خاموشی کے پردے میں چھپا لیا۔ ایان کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس وقت تک حریہ سو چکی تھی اور وہ بھی دھیمے قدموں سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ایان کی زندگی بدستور ویسی ہی تھی، صبح کمپنی، سارا دن زارا کے ساتھ میٹنگز اور کام، پھر کبھی ڈنر تو کبھی لانگ ڈرائیو۔ گھر واپس آتے آتے اکثر رات ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف حریہ نے خود کو مکمل طور پر اپنے پیشے کے حوالے کر دیا تھا۔ اسپتال ہی اب اس کی دنیا بن چکا تھا۔ وہاں ہر مریض اس کی نرمی اور خلوص کا متعارف تھا۔ اسی اسپتال میں ڈاکٹر احسن بھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ احسن خوش اخلاق اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ حریہ کو صرف ایک اچھے کولیگ کی حیثیت سے دیکھتا تھا اور حریہ بھی ہمیشہ اس سے پیشہ ورانہ حدود میں رہ کر بات کرتی تھی۔ ایک شام ہسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے حریہ کی ڈیوٹی معمول سے کافی دیر تک جاری رہی۔ جب وہ باہر نکلی تو رات زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے فون کیا تو معلوم ہوا گھر کی گاڑی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، جبکہ ایان ہمیشہ کی طرح کمپنی سے سیدھا زارا کے ساتھ نکل گیا تھا۔ احسن جب گھر جانے کے لیے باہر آیا تو اس نے حریہ کی پریشانی محسوس کی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی میرا راستہ ادھر ہی ہے۔ حریہ نے پہلے انکار کیا مگر رات کافی ہو چکی تھی۔ آخرکار اس نے ہلکی سی رضامندی میں سر ہلا دیا۔ اس دن اتفاق سے ایان معمول سے کافی پہلے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اس نے آواز لگائی، دادی اماں۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ اس نے دوبارہ آواز دی، حریہ، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اتنے میں ایک ملازم سامنے آ گیا۔ صاحب،
آپ نے کچھ فرمایا؟ ایان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا، سب کہاں ہیں؟ صاحب وہ بڑے صاحب اور بڑی بیگم ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اور حوریہ میڈم تو اسپتال گئی ہیں۔ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اسپتال؟ جی صاحب، وہ تو نکاح کے اگلے ہی دن سے اپنی ڈیوٹی پر جا رہی ہیں، آج بھی صبح ہمیشہ کی طرح اسپتال گئی ہیں۔ ایان چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے میں اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ حوریہ کی اپنی بھی ایک دنیا ہے، اپنی ایک مصروف زندگی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کوٹ اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ بے اختیار دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کمرے میں صرف وہی نہیں رہتا، کوئی اور بھی ہے، جس کی موجودگی کا اسے آج تک احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام ڈھل رہی تھی اور نہ جانے کیوں آج اسے پہلی بار حوریہ کے واپس آنے کا انتظار ہونے لگا۔ چند ہی دیر بعد شاہ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے گاڑی رکی۔ شکریہ ڈاکٹر احسن۔ شکریہ کیسا ڈاکٹر حوریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ حوریہ مسکرا کر گاڑی سے اتری۔ اسی لمحے حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا۔ ایان ٹیرس میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سیدھی اس گاڑی پر پڑی، پھر گاڑی میں بیٹھے احسن پر۔ احسن نے شائستگی سے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر اندر داخل ہو گیا، اور حوریہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ایان پہلے سے وہاں موجود تھا اور کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ اتارا اور الماری کی طرف بڑھنے لگی کہ ایان کی آواز سنائی دی۔ وہ کون تھا؟ حوریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی وہی جو تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا، ڈاکٹر احسن، وہ میرے ساتھ اسپتال میں کام کرتے ہیں۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور تمہیں اس کے ساتھ آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حوریہ نے تحمل سے جواب دیا۔ گھر کی گاڑی ڈرائیور لے کر گئے ہوئے تھے اور آپ اپنی گاڑی لے کر گئے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے ان سے گھر تک لفٹ لے لی۔ ایان نے فوراً کہا۔ تم مجھے فون بھی کر سکتی تھی۔ حوریہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ آپ کو؟ ہاں مجھے۔ آپ زارا کے ساتھ تھے، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایان ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ چاہے میں جہاں بھی ہوتا تم مجھے فون کرتی؟ حوریہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ کس حق سے؟ ایان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس حق سے کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ حوریہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شوہر؟ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر وہ ہنسی آنسوؤں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ جس رات ہمارا نکاح ہوا تھا، شاید آپ نے خود کہا تھا کہ یہ صرف نام کا رشتہ ہے، پھر آج اچانک آپ کو اپنا شوہر ہونا کیسے یاد آ گیا؟ ایان نے بیزاری سے کہا۔ میں نے جو بھی کہا تھا، لیکن حقیقت نہیں بدلی۔ دنیا کی نظر میں آج بھی تم میری بیوی ہو، اور تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح گھر آتے دیکھنا مجھے پسند نہیں۔ حوریہ کے لہجے میں پہلی بار شکوہ تھا۔ اور آپ؟ ایان خاموش رہا۔ آپ جو روز زارا کے ساتھ گھومتے ہیں، اس کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی سوال کیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ زارا کی بات الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ وہ بھی تو دوسری عورت ہے۔ یہ سنتے ہی ایان کے تیور بدل گئے اور اس نے جیسے اپنا کنٹرول خود پر سے کھو دیا ہو۔ دوسری عورت وہ نہیں، تم ہو حوریہ۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ میرا پہلا پیار ہے اور رہے گی، اور بہت جلد اس سے شادی بھی کروں گا۔ یہ جملہ سن کر حوریہ کا چہرہ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے اور دھیرے سے بولی۔ پھر آپ کو مجھ سے سوال کرنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا مسٹر ایان شاہ۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے کپڑے اٹھانے لگی کہ ایان نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات اچھی طرح سن لو، چاہے میرے اور تمہارے درمیان کیسا بھی رشتہ ہو، لیکن تم میری بیوی ہو، اور میری موجودگی میں کسی غیر مرد کے ساتھ آنا جانا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ آئندہ ایسی غلطی ہرگز مت کرنا۔ حوریہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور اگر کبھی ایسی صورتحال دوبارہ بنی تو میں وہی کروں گی جو اس وقت درست ہوگا۔ ایان نے غصے میں ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ ایک بات اچھی طرح سن لو، اگر آئندہ میں نے تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح گھر آتے دیکھا تو میں تمہارا اسپتال جانا بند کروا دوں گا۔ حوریہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میرا پیشہ میری پہچان ہے اور میں نے اسے بہت محنت سے حاصل کیا ہے۔ ایان سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا پیشہ اپنی جگہ،
مگر میری بات بھی یاد رکھو، آج کے بعد نہ کوئی اور تمہیں چھوڑنے آئے گا نہ لینے۔ تو پھر میں جاؤں گی کیسے؟ آج سے تمہیں اسپتال میں خود چھوڑوں گا اور شام کو خود ہی لینے آؤں گا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ اس بات پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، یہ کہہ کر ایان کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ حوریہ حیرت اور الجھن کے عالم میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد حوریہ حسب معمول باہر نکلنے ہی لگی تھی تو ایان کی آواز سنائی دی۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ حوریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا، آج سے تمہیں میں چھوڑوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ حوریہ نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورا راستہ دونوں خاموش رہے، نہ ایان نے کوئی بات کی اور نہ حوریہ نے۔ اسپتال کے باہر گاڑی رکی تو حوریہ دروازہ کھولنے لگی، تبھی ایان نے مختصر سا کہا، شام 5 بجے تیار رہنا، میں لینے آؤں گا، انتظار مت کروانا۔ حوریہ نے صرف آہستہ سے جی کہا اور اندر چلی گئی۔ یہ اب روز کا معمول بن گیا۔ ہر صبح ایان اسے اسپتال چھوڑ کر کمپنی چلا جاتا اور ہر شام وقت پر اسپتال کے باہر اس کی گاڑی موجود ہوتی تھی۔ شروع کے کئی دنوں تک دونوں کے درمیان صرف ضرورت بھر کی بات ہوتی، کبھی راستے میں مکمل خاموشی رہتی اور کبھی صرف 1-2 جملوں کا تبادلہ ہو جاتا، لیکن اسی خاموش سفر نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا عادی بنانا شروع کر دیا۔ وقت تو خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور ایان کی زندگی اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ صبح وہ حسب معمول حوریہ کو اسپتال چھوڑ کر کمپنی پہنچ جاتا اور شام ڈیوٹی ختم ہوتے ہی اسے لینے آ جاتا۔ یہ معمول کب عادت بن گیا، نہ ایان کو احساس ہوا اور نہ ہی حوریہ نے کبھی اس پر کوئی تبصرہ کیا۔ گھر میں بھی اب پہلے جیسے جنبیت باقی نہیں رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سکندر شاہ اکثر ایان سے کمپنی کی باتیں کرتے، جبکہ حمیدہ شاہ بھی کبھی حوریہ کے اسپتال کے قصے سن کر خوش ہوتی تو کبھی اس کی پسند کا ناشتہ سامنے رکھ دیتی۔ حوریہ ہمیشہ کی طرح سب کی خدمت میں لگی رہتی، پہلے سب کے لیے ناشتہ نکالتی اور پھر آخر میں خاموشی سے اپنی پلیٹ لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ نہ اپنی تعریف پر مسکراتی، نہ کسی بات کا شکوہ کرتی۔ ایان کئی بار بے اختیار اسے دیکھتا رہ جاتا اور دادا جان کی وہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی۔ دادا جان اکثر کہتے تھے، بیٹا، انسان کی خوبصورتی چہرے سے نہیں کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ شاید وہ بات آج آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی۔ زارا کی دنیا بھی بدل رہی تھی۔ کمپنی میں ایک نئے ریجنل ڈائریکٹر کی تقرری ہوئی تو زارا اپنی قابلیت کی وجہ سے جلد ہی اس کی ٹیم کا اہم حصہ بن گئی۔ بڑی میٹنگز، نئے پروجیکٹس اور مسلسل مصروفیات۔ اب اس کے پاس پہلے جیسا وقت نہیں رہا تھا۔ ایک شام ایان نے حسب معمول اسے فون کیا، زارا، آج ڈنر پر چلیں؟ کافی دن ہو گئے۔ دوسری طرف سے مختصر سا جواب آیا، سوری ایان، آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اچھا تو کل؟ کل بھی نہیں، شاید پورا ہفتہ مشکل ہے۔ فون بند ہوتے ہی ایان نے ایک گہری سانس لی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہر جواب تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا، کبھی میٹنگ، کبھی پریزنٹیشنز اور کبھی کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن۔ پہلے اسے لگا یہ صرف وقتی مصروفیت ہے، مگر اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ زارا کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ایک دن کمپنی کی راہداری سے گزرتے ہوئے ایان کی نظر زارا پر پڑی۔ وہ نئے ریجنل ڈائریکٹر کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ زارا کا اس طرح ہنس ہنس کر کسی اور سے بات کرنا ایان کا دل جلا گیا۔ ایان چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ دل نے عجیب سا بوجھ محسوس کیا، مگر وہ خاموشی سے مڑ گیا۔ چند دن بعد ہسپتال میں حوریہ کی ایک ساتھی ڈاکٹر کی میرج اینیورسری تھی اور تقریب میں تمام ڈاکٹروں کو اپنے شریک حیات کے ساتھ مدعو کیا گیا تھا۔ دعوت نامہ ہاتھ میں لیے حوریہ کافی دیر تک سوچتی رہی۔ وہ جانتی تھی ایان کبھی اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوگا۔ آخرکار وہ شام کو ہمت کر کے سکندر شاہ کے کمرے میں گئی۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ سکندر شاہ نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہو بیٹا۔ حوریہ نے دھیرے سے دعوت نامہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہمارے اسپتال کی تقریب کا انویٹیشن ہے۔
سب کو اپنے شوہر کے ساتھ آنا ہے، مگر میں جانتی ہوں ایان میرے ساتھ نہیں جائیں گی۔ اس کی آواز میں چھپی اداسی دادا جان سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فکر نہ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ اور اسی وقت ایان بھی کمپنی سے واپس آ گیا تو دادا جان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ایان، اس ہفتے حریہ کو ایک تقریب میں جانا ہے، میری خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ ایان نے فوراً انکار کرنا چاہا۔ دادا جان، میری ایک ضروری میٹنگ بعد میں بھی ہو جائے گی۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہر بار حریہ ہی سمجھوتا کرتی ہے، ایک بار تم بھی اس کی خاطر اپنا وقت نکال لو۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ حریہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایان مان گیا ہے، لیکن دادا جان، اب کیا لیکن ایان، اسے کہہ دیں میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، تو جلدی آنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی حریہ نے دادا جان سے پہلے خود بول دیا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور دھیمی سی آواز میں بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے لیے وہی بڑی بات ہے۔ اس کے بولتے ہی ایان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو، اور مسکراتے ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تقریب والی شام حمیدہ شاہ خود حریہ کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے الماری کھولی اور ایک خوبصورت سیاہ رنگ کا لباس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا میری بچی؟ حریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لباس کی طرف دیکھا۔ دادی اماں، اتنا تیار ہو کر کیا کرنا ہے؟ حمیدہ شاہ نے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہر عورت کو اپنے لیے بھی سنورنا چاہیے۔ حریہ کی پلکیں جھک گئیں۔ جب شوہر ہی محبت کی نظر سے نہ دیکھے تو سنگھار کس کے لیے کیا جائے؟ یہ سنتے ہی دادی جان خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، بس انہوں نے پیار سے حریہ کے ماتھے کو چوما اور بولی، پھر بھی آج میری خاطر تیار ہو جاؤ۔ حریہ انکار نہ کر سکی، اور کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی تو سارا حال جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ سیاہ رنگ کا نفیس لمبا لباس، پاؤں میں ہلکی سی ہیل، کانوں میں لمبے جھمکے، ہلکا سا میک اپ اور کمر تک بکھرے ریشمی بال۔ سادگی میں بھی وہ کسی حسین خواب سے کم نہیں لگتی تھی، مگر آج تو وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دادی جان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ماشاء اللہ، میری نظر نہ لگ جائے۔ اسی لمحے ایان بھی حال میں داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے ہی حریہ پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ اس نے شاید پہلی بار حریہ کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دادا جان نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دعا دی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ایان نے گاڑی کی چابی اٹھائی، چلیں، دیر نہیں ہو رہی ہے کیا تمہیں؟ حریہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر رواں تھی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ ایان نے ایک نظر حریہ کی طرف ڈالی، پھر فوراً نظریں سڑک پر جما لیں۔ چند لمحوں بعد اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، ویسے آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ حریہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ایان نے ہلکا سا کھنکار کر نظریں سامنے رکھتے ہوئے کہا، ہاں، میرا مطلب یہ بلیک رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے۔ حریہ کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ۔ اس کا دل جیسے برسوں بعد کسی انجانی خوشی سے بھر گیا۔ ایان نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ حریہ کی وہ خاموش سی مسکراہٹ پورے سفر کو پہلے سے زیادہ پرسکون بنا گئی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رک گئی اور دونوں تقریب میں شرکت کے لیے اندر چلے گئے۔ ریسٹورنٹ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشگوار ماحول، مدھم موسیقی اور مہمانوں کی ہلکی ہلکی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایان اور حریہ ہال میں داخل ہوئے، حریہ کی ساتھی ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ آخرکار آپ اپنے شوہر کو لے ہی آئی ڈاکٹر حریہ۔ حریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایان کا تعارف کروایا، یہ میرے شوہر ایان شاہ ہیں۔ سب نے گرمجوشی سے ایان سے مصافحہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر احسن بھی ان کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر حریہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر احسن۔ حریہ نے مسکراتے ہوئے ایان کی طرف دیکھا، یہ میرے کولیگ ہیں ڈاکٹر احسن۔ ایان نے رسمی انداز میں اسے ہاتھ ملایا، مگر نہ جانے کیوں ڈاکٹر احسن کا حریہ سے بے تکلف انداز اسے اچھا نہیں لگا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، کیک کاٹا گیا، سب نے میزبان جوڑے کو مبارکباد دی، پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی دوران ایان کی نظر اچانک ہال کے دوسرے کونے پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے قدم جیسے وہیں رک گئے۔ زارا، وہ اپنے آفس کے ساتھیوں کے درمیان بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ کمپنی کا نیا ریجنل ڈائریکٹر بھی موجود تھا اور دونوں کسی بات پر بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ایان کے دل میں انجانی سی بے چینی اتر گئی۔
اس نے حوریہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں ابھی آتا ہوں، اور سیدھا زارا کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی ضروری بات ہوگی، مگر چند منٹ گزر گئے، پھر 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایان واپس نہیں آیا۔ حوریہ نے دور دیکھا، وہ اب بھی زارا کے پاس کھڑا تھا۔ اگرچہ زارا کی توجہ زیادہ تر اپنے آفس کے لوگوں پر تھی، لیکن ایان مسلسل وہیں موجود تھا۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ تقریب اختتام پذیر ہو چکی ہے اور مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ حوریہ نے ایک آخری بار ہال میں نظریں دوڑائیں۔ اسے ایان کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا پرس اٹھایا، باہر آ کر ایک ٹیکسی روکی اور کسی کو کچھ بتائے بغیر شاہ حویلی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ادھر جب ایان زارا سے بات کر کے واپس آیا تو اس کی نظر خالی کرسی پر پڑی۔ حوریہ، اس نے پورے ہال میں نظریں دوڑائیں۔ سب لوگ جا چکے تھے، مگر ڈاکٹر احسن ابھی تک وہیں موجود تھا۔ ایان نے اس کے قریب جا کر پوچھا، ڈاکٹر حوریہ کہاں ہیں؟ احسن نے حیرت سے جواب دیا، مجھے لگا وہ آپ کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی ایان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے جلدی سے پورا ریسٹورانٹ دیکھ ڈالا، مگر حوریہ کہیں نظر نہ آئی۔ باہر جا کر پارکنگ بھی دیکھ لی، گاڑیوں کے درمیان بھی، وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے فوراً حوریہ کو فون ملایا، مگر موبائل مسلسل بجتا رہا، پر کسی نے کال وصول نہ کی۔ ایان نے ایک گہری سانس لی، شاید وہ خود ہی گھر چلی گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا شاہ حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر پورے راستے نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا رہا۔ حوریہ خاموشی سے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید ایان بدل رہا ہے، مگر چند لمحوں میں وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ سامنے سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے اچانک اپنی لین بدل لی۔ ڈرائیور نے گاڑی بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے زوردار دھماکے کی آواز گونجی اور ٹیکسی سڑک کے کنارے جا کر بری طرح ٹکرا گئی۔ حوریہ کا سر شیشے سے جا لگا، اس کے ہاتھ سے موبائل اچھل کر سڑک پر گرا اور کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ایمبولینس بلائی گئی اور بے ہوش حوریہ کو فوری طور پر شہر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ایان جیسے ہی شاہ حویلی پہنچا، اس نے گاڑی روکتے ہی اندر قدم رکھا۔ حوریہ! پورا گھر خاموش تھا۔ دادی نے چونک کر پوچھا، بیٹا حوریہ تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ ایان کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ تو مجھے ریسٹورانٹ میں نہیں ملی، میں نے سمجھا شاید گھر آ گئی ہوگی۔ یہ سنتے ہی دادا جی بھی پریشان ہو گئے، مطلب وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی؟ ایان نے فوراً دوبارہ کال ملائی۔ اس بار جواب آیا، آپ جس نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت بند ہے۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دینے لگی۔ اسی لمحے اسکندر شاہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ جی، میں اسکندر شاہ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سنجیدہ آواز آئی، سر ہم سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہے ہیں، ایک خاتون کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے شناختی کارڈ سے آپ کا نمبر ملا ہے، آپ فوراً اسپتال پہنچ جائیں۔ یہ سنتے ہی دادا جان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یا اللہ! دادی جان گھبرا کر ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ دادا جان کی آواز بھرا گئی۔ حوریہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایان کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہو، اور اگلے ہی لمحے وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ دادا جان جلدی چلیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ پورا راستہ گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی۔ دادی جان مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، دادا جان بھی نم آنکھوں سے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری بچی ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہوا ہو۔ اور ایان، اس کی نظریں سڑک پر تھیں، مگر ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھوم رہا تھا، حوریہ کا خاموش چہرہ، اس کی مدھم سی مسکراہٹ، اور پھر اسے اکیلا چھوڑ کر زارا کے پاس چلے جانا۔ اس نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ اگر میں اسے اکیلا نہ چھوڑتا تو آج وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اور دادی جان نے کہا، ایان بیٹا حوصلہ کرو۔ جیسے ہی گاڑی اسپتال کے گیٹ پر پہنچی، ایان تقریباً بھاگتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کی طرف گیا۔ ڈاکٹر حوریہ کہاں ہیں؟ ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ایان نے فوراً جواب دیا، میں ان کا شوہر ہوں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، سر پر چوٹ آئی ہے، بازو میں فریکچر اور کافی خون بہہ چکا ہے، لیکن الحمدللہ اب حالت خطرے سے تو باہر ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ایان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر انہیں ہوش نہیں آتا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی ایان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے دل نے پہلی بار اللہ کے سامنے بے بسی سے دعا مانگی، یا اللہ میری غلطی کی سزا اسے مت دینا۔ ICU کے شیشے کے پاس سفید بستر پر لیٹی حوریہ کو دیکھ کر ایان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہی لڑکی جو ہر روز خاموشی سے اس کا انتظار کرتی تھی،
آج بے حیث و حرکت پڑی تھی۔ ایان آہستہ سے اس کے بستر کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حریہ کا ہاتھ تھاما۔ حریہ، اس کی آواز رند گئی، آنکھ کھول دو پلیز۔ میں مانتا ہوں غلطی میری تھی، میں نے کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایان حریہ کا ہاتھ پکڑے بس روئے جا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر حریہ کے ہاتھ پر گرا، اور اسی لمحے بے ہوش حریہ کی پلکیں ہلکی سی لرزی، اور اس کی بند آنکھ کے کونے سے بھی ایک ننھا سا آنسو بہہ نکلا۔ ایان نے وہ منظر دیکھا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس نے ڈاکٹر کو آواز لگائی۔ ڈاکٹر، یہ دیکھیں حریہ کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور اس کو تسلی دی کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیشنٹ خطرے سے باہر ہے، اسے کچھ دیر میں نارمل وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ یہ سن کر دادا جان اور دادی نے بھی راحت کی سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایان نے فوراً ڈاکٹر سے سوال کیا، ہم انہیں گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے ہنس کر کہا، لے جائیے گا انہیں گھر، ہمیں معلوم ہے آپ اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ویسے ایک ہفتہ تو انہیں یہیں رہنا ہوگا، کچھ اور ٹیسٹ کریں گے، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ بس آپ ان کا خیال رکھیں۔ تو اب میں چلتا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ ایان کو پہلی بار احساس ہوا، جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا، اسے کھونے کے خیال نے ہی اس کی پوری دنیا ہلا دی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد حریہ کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی پہلی نظر ایان پر پڑی، جو پوری رات اس کے بستر کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ حریہ، کیسی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حریہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے نظریں دوسری طرف موڑ لی۔ ایان کی آنکھوں میں ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اگر اس رات میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا تو شاید یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ حریہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی میں پہلے جیسی نفرت نہیں تھی۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ ان دنوں ایان نے کمپنی سے چھٹی لے لی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دینا، کھانا خود لا کر دینا، سیڑھیاں اترتے وقت سہارا دینا، چیک اپ کے لیے اسپتال لے جانا، اب یہ سب اس کی روزمرہ کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ کبھی کبھی دونوں کے درمیان ہلکی سی گفتگو بھی ہو جاتی اور حریہ محسوس کرنے لگی کہ شاید ایان واقعی بدل رہا ہے۔ اس کے دل کی ناراضی پہلے جیسی نہ رہی، اگرچہ زخم ابھی پوری طرح بھرے نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ حریہ کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی تھی، اور ایان کے دل میں اس کی جگہ پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ مگر قسمت نے ابھی ان دونوں کا امتحان ختم نہیں کیا تھا کہ ایک دوپہر کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں زارا واپس شہر آ گئی۔ ایان نے اسے دیکھا تو صرف رسمی انداز میں سلام کیا، مگر حریہ نے یہ منظر دور سے دیکھ لیا۔ اس کے دل میں برسوں پرانا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ اس نے خاموشی سے خود کو دوبارہ ایان سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح بات کرتی، نہ اس کا انتظار، اور نہ ہی اس کی کسی بات پر مسکراتی۔ ایان اس اچانک بدلے ہوئے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ اسے یہی لگا کہ شاید حریہ نے آج تک اسے دل سے معاف ہی نہیں کیا۔ اسی الجھن میں ایان کمرے میں داخل ہوا تو حریہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی نظر بے اختیار بیڈ کے پاس رکھی ایک پرانی سی ڈائری پر جا ٹھہری۔ پتہ نہیں کیوں اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھ گئے۔ اس نے دھیرے سے ڈائری اٹھائی، اور جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ سامنے بچپن کی ایک تصویر چسپاں تھی، جس میں ننھا سا ایان مسکراتے ہوئے حریہ کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس تصویر کے نیچے خوبصورت لفظوں میں لکھا تھا، میری پہلی مسکراہٹ، میری پہلی دعا، اور میری پہلی محبت صرف تم۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہاں اس کی جوانی کی تصویر لگی تھی، جب وہ برسوں بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں حویلی آیا تھا۔ اس کے نیچے حریہ نے لکھا تھا، شاید تمہیں کبھی احساس نہ ہو ایان، مگر میری ہر دعا، ہر خوشی اور ہر خواب کا مرکز صرف تم ہی رہے ہو۔ ایان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹتا گیا۔ کہیں حریہ کے خاموش آنسو تھے تو کہیں اس کی بے آواز دعائیں، کہیں نکاح کی رات کا ٹوٹا ہوا دل، اور کہیں صرف ایک ہی خواہش، یا اللہ، اگر ایان میری قسمت میں نہیں تو پھر میرے دل سے اس کی محبت بھی نکال دے، کیونکہ میں اسے بھلا نہیں پا رہی۔ ڈائری کا آخری صفحہ بند کرتے ہی ایان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا
کہ جس محبت کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہا، وہ محبت تو ہمیشہ اس کے اپنے گھر میں اس کے اپنے نام کے ساتھ زندہ رہی تھی۔ اسی شام اس نے زارا سے ملاقات کی۔ زارا نے حسب معمول مسکرا کر اس سے بات کرنی چاہی، مگر ایان نے نہایت سکون سے کہا، زارا، ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر آج سمجھ آیا ہے کہ محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے درد کو اپنا درد سمجھنے کا نام ہے۔ وہ محبت مجھے حوریہ سے ملی ہے۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شاید ہمیں بہت پہلے یہ سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتی ہوں ایان۔ امید ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو گے۔ ایان نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے سیدھا شاہ حویلی چلا آیا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی شام کے ڈھلتے سورج کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آہٹ سن کر بھی وہ نہ مڑی۔ ایان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، حوریہ۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ ایان نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حوریہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور نم آنکھوں سے بولی، براہ کرم ایان، مجھے دوبارہ امید مت دیجیے، بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے۔ ایان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اس کے سامنے رکھ دی۔ حوریہ کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے؟ تم یہ پڑھ چکے ہو؟ ایان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، اور ہر صفحے کے ساتھ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی گئی۔ میں نے تمہیں رلایا، تمہیں تنہا چھوڑا، تمہارے حق کو نظر انداز کیا، پھر بھی تم ہر صفحے پر میرے لیے دعا کرتی رہی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ مجھے بہت دیر سے سمجھ آیا حوریہ کہ جو محبت میں زارا سے کرنے کا دعویٰ کرتا رہا وہ اصل میں تمہارے لیے تھی۔ اب میرے دل میں صرف تم ہو۔ حوریہ کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ اور اگر ایک دن پھر تمہارا دل بدل گیا تو؟ ایان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ پہلے میں آنکھوں سے دیکھتا تھا اس لیے دھوکا کھا گیا، آج دل سے دیکھا ہے، اور دل نے صرف تمہیں چنا ہے۔ اس نے پہلی بار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر ممکن ہو تو مجھے ایک موقع دے دو، میں باقی ساری زندگی تمہارے ہر آنسو کا حساب محبت سے چکانا چاہتا ہوں۔ حوریہ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، صرف سچی ندامت تھی۔ برسوں کا دکھ، انتظار اور خاموش محبت ایک ہی لمحے میں آنسو بن کر بہہ نکلے۔ وہ مزید خود کو مضبوط نہ رکھ سکی، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ایان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایان نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے اسکندر شاہ اور حمیدہ شاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دادی جان کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں اور دادا جان نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ، آخرکار میری حوریہ کو اس کی محبت مل ہی گئی۔ کمرے کے اندر دو دلوں کے درمیان برسوں سے کھڑی غلط فہمیاں آخرکار ختم ہو چکی تھیں اور ان کی نئی زندگی محبت، اعتماد اور سکون کے خوبصورت آغاز کے ساتھ شروع ہو گئی۔